بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تکبیر ٹی وی کے برمنگھم اسٹوڈیو سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم تصوف اسلامی اور تصوف اسلامی کے حاملین صوفیاء کرام کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام کی تبلیغ، ترویج اور اشاعت میں ایک بہت بڑا کردار ان عظیم المرتبت ہستیوں کا ہے جنہیں قرآن عزیز نے اولیاء اللہ کے القاب سے موسوم فرمایا ہے۔ قرآن عزیز نے صالحین، متقی، خشیت اور للہیت کے اوصاف سے متصف ان ہستیوں کے اذکار بارہا کیے ہیں۔ آقا نامدار، مرشد قلب و نظر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ان صالحین امت اور اولیاء کرام کے فضائل، ان کے وجود اور ان کی عظمتوں کو آشکارا کیا گیا ہے، اور خصوصی طور پر جب ہم بر صغیر کی سرزمین کی طرف اس حوالے سے نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ان صوفیاء کرام نے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور دیگر بنیادی عقائد کو راسخ کرنے کے لیے ایک بڑا ہی اہم رول ادا کیا، جس کا اعتراف اپنوں نے ہی نہیں بلکہ بیگانوں نے بھی کیا۔ سب سے پہلے جس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تصوف اسلامی ہے اس کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ جب ہم حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی پر قرآنی آیات کی روشنی میں غور و خوض کرتے ہیں، اور پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو لقب عطا فرمایا وہ ہے صفی اللہ، اللہ کے پاک صاف بندے۔ اور یہ صفیٌ جو حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے، یہی مادہ اشتقاق تصوف کا بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد صفا، کچھ محققین لغت عربی نے اپنی تحقیق کے مطابق تصوف کا تعلق صفا سے جوڑا اور کچھ نے صوف سے۔ صفا کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف، اور صوف کا مطلب ہوتا ہے سادہ لباس جو صوف کا بنا ہوا ہو۔ اب اگر ان دونوں حقیقتوں پر غور کیا جائے اور حقیقت کے اعتبار سے خواہ تصوف کا تعلق ہم صوف سے جوڑ لیں اور لغت کے اعتبار سے اس کا تعلق ہم صفا سے جوڑ لیں، لیکن اس حقیقت کا اعتراف بہر کیف بحیثیت مسلمان ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ تصوف اسلامی ہمارے دین کا ایک بنیادی اور لازمی جزو ہے اور حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس سرزمین پر نبوت و رسالت کے پرچار کا آغاز فرماتے ہیں، اللہ تعالی جو فرائض نبوت اور ذمہ داریاں آپ کو عطا فرماتے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن عزیز کے اندر موجود ہے، تو وہاں
کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس، یہ دو بڑے بڑے جو اہم فرائض ہیں، ان کی بجاوری آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحیثیت نبی و رسول فرائض منصبی ہیں۔ جب ہم آیات اور حکمت کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں قرآن و حدیث کے حوالے سے وہ جملہ تعلیمات دینیاں، خواہ ان کا تعلق ہمارے ایمانیات سے ہے، ہماری عبادات سے ہے، اسلام کے نظام اخلاقیات سے ہے، یا اسلام کے نظام معاملات سے ہے، وہ تمام کے تمام شریعت کے اجزاء وہ کتاب و حکمت کی تعلیم میں آ جاتے ہیں، جنہیں مدون کیا گیا، تحریر کیا گیا، اور امت مسلمہ ان سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی ظاہری زندگی کو بسر کرتی ہے۔ ایک گھر کی چار دیواری سے لے کر ایک حکومت وقت کا نظام چلانے والے، منصب خلافت و امامت پر بیٹھنے والے فرد تک ہر ایک کو وہ گائیڈنس، وہ رہنمائی مہیا کی گئی۔ اس کا تعلق ہماری علم کلام سے ہو، یعنی جو ہمارے بنیادی بیسک بیلیفز ہیں، عقائد ہیں، ان کے متعلق تعلیمات ہوں، فقہ اسلامی کے متعلق جو ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس سے متعلق وہ بنیادی تعلیمات ہوں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن و حدیث سے ماخوذ کر کے جو آگے مدون کی گئیں، وہ سارا کا سارا نظام کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذیل میں آتا ہے۔ لیکن صرف ظاہری کتب اور ان کے اندر مندرجہ تعلیمات تک ہی دین اسلام کو محدود نہیں کیا گیا، بلکہ جہاں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ فرائض نبوت میں شامل کیے گئے، وہاں پر وَيُزَكِّيهِمْ فرما کے یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ظاہری تعلیمات اپنی امت کو سکھاتے ہیں، وہاں پر ان کے قلوب کا تزکیہ اور تطہیر بھی فرماتے ہیں، اور آپ ان کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں۔ گویا اگر یہاں تھوڑا سا رک کے جائزہ لیں تعلیمات قرآنیہ کے ان مآخذ کی روشنی میں، تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دین اسلام بنیادی طور پر کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس ان دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ اب اگر غور کیا جائے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں جب ہم اسی موضوع پر غور و خوض کرتے ہیں تو ایک بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے، مثال کے طور پر ایک حدیث جس کو حدیث جبریل سے موسوم کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، ایک شخص جنہوں نے سفید کپڑے پہنے، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سفر کے کوئی آثار بھی ان کے وجود پر ظاہر نہیں ہو رہے، انسانی صورت میں آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو زانو بیٹھ جاتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں، ایمان کے متعلق سوال کرتے ہیں، اسلام کے متعلق سوال کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جواب دیتے ہیں۔ پھر ایک اور سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ احسان کیا ہے، مل احسان؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ
ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ جل مجدہ کی عبادت کر رہے ہو تو اس کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالی کی ذات کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی درجہ کمال یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سر بسجود ہو یا حالت رکوع میں، تسبیح و تعلیل کر رہا ہو یا ذکر و فکر سے اپنے دل کو منور کر رہا ہو نورانیت باری تعالی سے، ان تمام عبادت کی حالتوں کے اندر پہلی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایسے محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود جس طرح اعتقاداً ہم مانتے ہیں برحق ہے، اسی طرح وہ اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ہے اللہ کی ذات جس کی عبادت میں کر رہا ہوں اور جس کی بارگاہ کے اندر سجود اور رکوع کی حالت میں نظر و نیاز میں پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ تو کیفیت ہوئی وہ کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن دوسری کیفیت کہ اگر یہ حالت نہیں بھی پیدا ہوتی، یہ مقام و مرتبہ نہیں بھی نصیب ہوتا، تو کم از کم یہ تصور، یہ عقیدہ اور یہ سوچ تو رکھے کہ جس بارگاہ رب العزت کے اندر میں جھک رہا ہوں، جس کی عبادت ادا کر رہا ہوں، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے احسان۔ اب یہ کیفیت قلب کی کیفیت ہے، یہ کیفیت انسان کی انر سیلف کی کیفیت ہے، یہ کیفیت انسان کے لیے انویزیبل ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتا، صرف محسوس کر سکتا ہے۔ اب اس کیفیت کو احادیث مبارکہ کے اندر احسان سے تعبیر کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری شریعت ایک طرف، دل کی کیفیات ایک طرف، قرآن میں ان کا تذکرہ موجود، احادیث مبارکہ کے اندر آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر سے اس کو بیان فرمایا، اور پھر آگے چل کے یہی چیزیں دو اسلام کے بنیادی پلرز کی صورت کے اندر واضح ہوئیں۔ ایک کو شریعت کا نام دیا گیا اور ایک کو طریقت سے معصوم کیا گیا۔ گویا شریعت اور طریقت یہ دونوں اسلام کے بنیادی اجزاء ہیں، اور ان میں سے اگر ایک کو چھوڑ دیا جائے، ایک کو اپنا لیا جائے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ دین نامکمل ہوتا ہے۔ اگر شریعت کو تھام لیا جائے، ظاہری شریعت پر عمل کر لیا جائے، لیکن طریقت کو اگنور کر دیا جائے یا اس کا انکار کر دیا جائے، پھر بھی دین نامکمل۔ بلکہ کچھ صورتوں میں اگر ایک حصے کا انکار کرے گا تو وہ قرآن پاک کی آیات کا انکار ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے۔ اس لیے شریعت اور طریقت کی جب بات آئے تو وہاں پر حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پر شریعت کو اور طریقت کو دونوں کو اہمیت دی جائے۔ اور پھر جن لوگوں کو اللہ تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی اور حصہ وافر عطا فرمایا علوم ظاہریہ سے، کہ انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، قرآن کی تفسیریں لکھی، قرآن کی تفسیر لوگوں کو سمجھائی اور پڑھائی، شیخ القرآن اور مفسرین قرآن کا مرتبہ ان کو نصیب ہوا۔ وہ لوگ جنہیں احادیث مبارکہ کی تشریحات اور تراجم کرنے کا موقع ملا، احادیث کو اکٹھا کیا،
اب یہ تمام کے تمام جو حدیث پاک کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، کچھ محدثین کہلائے، کچھ شراح حدیث کہلائے، یہ مقام و مرتبہ انہیں ملا جنہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم کلام کو مترتب کیا۔ وہ لوگ متکلمین کہلائے جو عقائد اسلامیہ پر لکھی جانے والی کتابیں ہیں اور جن لوگوں نے اس فیلڈ میں خدمات سر انجام دی۔ پھر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ہمارے لیے عبادات اور دیگر معاملات کے اندر زندگی گزارتے ہوئے مسائل پیش آتے ہیں، ان پر تحقیق کی، تدوین کی، ان لوگوں کو فقہائے کرام کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور موسوم کیا جاتا ہے۔ گویا یہ سارے کے سارے لوگ جنہیں اسلام کی ظاہری تعلیمات کو سمجھنے، سمجھانے، آگے لوگوں کو تعلیم دینے، ان کی تدوین کرنے، ان کی تشریحات کرنے کا موقع نصیب ہوا، انہیں ظاہری شریعت کے علماء سے جانا جاتا ہے، اس نام سے انہیں جانا جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو باطنی فیوز و برکات آگے پھیلانے اور ان قلوب تک ان کیفیات کو پہنچانے کا موقع نصیب ہوا اور توفیق باری تعالی سے انہوں نے القائی طور پر اور انعکاسی طور پر قلوب سے قلوب تک ان کیفیات کو آگے پہنچایا، انہیں اصحاب طریقت سے تعبیر کیا جاتا ہے، انہیں قطب، ابدال، قطب وحدت، قیوم، فرد اور غوث جیسے القاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو گویا ظاہری شریعت کے جو لوگ خدمت گزار رہے، ان کی اپنی فیلڈ رہی، جو لوگ باطنی کیفیات کو اس میں ان کی اسپیشلائزیشن رہی، آگے پھیلاتے رہے، ان کی یہ القاب اور نام ہیں۔ لیکن یہ دونوں فیلڈز علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، بلکہ ٹھیک ہے کسی کی اسپیشلائزیشن کسی میں ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہائے کرام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اگر ایک طرف اپنے وقت کے عظیم المرتبہ فقہا کہلاتے ہیں تو دوسری طرف ان کی لائف ہسٹری سے یہ بات پڑھنے سے سمجھ آتی ہے کہ کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ صوفی کامل کی بارگاہ سے قلبی اور روحانی فیض حاصل کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، کسی کے سامنے جا کے بیعت کر کے ان سے طریقت کا فیض بھی حاصل کرتے ہیں، اور جو طریقت کے بڑے بڑے شاہ سوار ہمیں نظر آتے ہیں وہ کسی نہ کسی امام کی اتباع کرتے ہوئے ان کے مقلد ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند طریقت میں، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے آپ مقلد ہیں شریعت کے احکامات کے حوالے سے۔ اسی طرح بڑے صغیر کے اندر ہم جتنے بڑے بڑے صوفیاء کرام کے نام دیکھتے ہیں، وہ صوفیاء کرام حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ عظیم المرتبت ہستی طریقت میں، لیکن شریعت میں وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، دیگر بہت سارے صوفیاء کرام، حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، یہ ساری کی ساری ہستیاں ہمیں نظر آتی ہیں کسی نہ کسی
فقیہ کی، کسی نہ کسی امام کی مقلد ہیں۔ تو اس سے ایک بات واضح سمجھ آ جاتی ہے کہ شریعت اور طریقت دو الگ رستے نہیں، بلکہ اسلام کی دو ایسی فیلڈز ہیں کہ جب ایک وجود کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک ہاتھ کے اندر شریعت کا علم ہوتا ہے، ایک ہاتھ کے اندر طریقت کا علم ہوتا ہے، تو پھر جا کے شریعت اسلامیہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک قول شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ اللمعات شرح مشکات شریف کے اندر درج فرمایا ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اسلامی فقہ کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، وہ ظاہری کتابیں پڑھ لیتا ہے، لیکن تصوف جو دین کا ایک بنیادی حصہ ہے اس سے بے بہرا رہتا ہے، اور خطرہ اس بات کا ہے کہ ظاہری شریعت پر عمل کرنے کے باوجود جب ذکر اذکار اور روحانی برکات سے دور رہے گا تو کہیں ظاہری تعلیمات حاصل کر لینے کے باوجود، پڑھ لینے اور پڑھا لینے کے باوجود وہ فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور آن ادر ہینڈ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ظاہری شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، احکامات شرعیہ کے مطابق عمل کرنے کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن ذکر اذکار اور جو طریقت کے معاملات ہیں ان کو اختیار کیے رکھتا ہے، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں بے دین ہو کر دنیا سے نہ جائے۔ زندیق اس کو کہتے ہیں کہ جو لا دینیت کو دین کا روپ دے کر پیش کرے، اس کو زندیق کہا جاتا ہے۔ تو خطرہ اس بات کا ہے کہ جب وہ ظاہری شریعت پر عمل نہیں کر رہا تو کہیں وہ زندیق ہو کر دنیا سے نہ جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ، اور جو شخص ظاہری شریعت کو بھی اور باطنی طریقت کو بھی اکٹھا کر لیتا ہے وہی حق رستے پر ہے اور وہی برحق ہے۔ اور پھر ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے شریعت اسلامیہ کی ظاہری تعلیمات کے حوالے سے تحقیق و تدوین کی، ان کے بھی چار بڑے بڑے فقہ کے مسالک ہیں، وہ مذاہب ہیں۔ وہ کون سے؟ فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی۔ اور جن لوگوں نے طریقت کے میدان میں محنت شاقہ کی، جد و جہد کی، ان کے بھی چار بڑے بڑے سلاسل ہیں، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ۔ اب جب ان چاروں مذاہب فقہ کو اور ان چاروں سلاسل طریقت کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے اہل السنت والجماعت، کہ یہ وہ گروہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق اس رستے پہ چلنے والا ہے جو اسلام کی ظاہری تعلیمات کو اور باطنی برکات کو سمیٹنے والا بھی ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنانے والا ہے۔ تو اس طرح جو اسلامی تصوف ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار
دین اسلام کے ایک حصے کا انکار متصور ہوتا ہے کہ گویا تصوف کا انکار صرف کوئی فروعی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اصولی بات ہے۔ جو لوگ تصوف اسلامی کو بلیم کرتے ہیں انہیں اس حقیقت کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسلامی تصوف ہے کیا۔ اگر کچھ گمراہیوں کو، کچھ لوگوں کی بے عملیوں کو اپنی طرف سے کوئی تصوف کا نام لے کے تصوف کو اسلامی تعلیمات سے فارغ کرنے کی ناکام کوشش کرے تو اس کو جہالت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اسلامی تصوف جو ہے یہ تو دین اسلام کا ایک ایسا بنیادی حصہ ہے جس پر قرآن عزیز کی سینکڑوں آیات گواہ ہیں اور جس کی تعبیرات احادیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظ میں ملتی ہیں۔ لہذا جو اسلامی اسی حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور ہماری گفتگو انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔